محمد عمر کہتے ہیں اس شخص سے 8 یا 10 سال سے روزے نہیں رکھتا، اسے شوگر کی تکلیف اور انسولین سے لگتی ہے، وہ روزہ برداشت نہیں کر پاتا، جب بھی روزہ رکھتا ہے توڑ دیتا ہے، اور آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ وہ روزہ کی وجہ سے یا شوگر کی وجہ سے روزہ رکھ سکے۔ کیا ایسے شخص پر پچھلے 8-10 سال کے روزوں کا فدیہ دینا لازم ہے، اور کیا وہ اتنے عرصے کا فدیہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتا ہے؟ اگر ایسا مریض ہے شوگر کا کہ بار بار تجربے سے معلوم ہو گیا کہ میں نہیں رکھ پاؤں گا، اور ڈاکٹر بھی اس کو یہی کہتے ہیں، تو پھر روزہ نہ رکھے، جان مقدم ہے، اللہ کو ہمارے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایسا شخص فدیہ دے، لیکن فدیہ کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فدیہ اس پر ہے جو استطاعت رکھے، فدیہ دینے کی طاقت رکھے مالی اعتبار سے۔ اگر وہ خود غریب ہے تو فدیہ کیا دے گا، وہ تو فدیہ لے سکتا ہے۔ عام طور سے ہم لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ فدیہ دے، نہیں بلکہ فدیہ وہ دے جو فدیہ دے سکے۔ تو اگر آپ فدیہ دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں دے سکتے تو اللہ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور فدیہ جب دے تو اگر فدیہ کی استطاعت ہے اور فدیہ دے تو پچھلے بھی ایام کا فدیہ دینا پڑے گا، پیچھے جو روزے اس کے چھوٹے وہ سب کا فدیہ دے۔ اور اگر تھوڑا تھوڑا فدیہ دے گئے تب بھی چل جائے گا۔ مثال کے طور پر 10 سال کے اس کے چھوٹے ہیں، 1 مہینے کا فدیہ اس نے دیکھا کہ بھائی 60-70 روپے سے اتنا ہوتا ہے، اس کو 30 سے آپ ملٹیپلائی ضرب دیں اتنا ہوتا ہے، اور اتنے ہزار بنا، میں نہیں دے سکتا تو آدھے ابھی دے دے پھر کبھی دے دے، اس طرح شکل بنا لے۔ ایک اور شکل آتی ہے آخری کہ مان لیجئے کہ وہ 10 سال کے فدیہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا لیکن کچھ دے سکتا ہے تو وہ کچھ دے دے۔ تو ایک تو یہ کہ بیماری کی وجہ سے اجازت ہے، رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے، جان مقدم ہے۔ دوسرے کہ فدیہ دے، لیکن فدیہ وہی دے گا جس کے اندر فدیہ دینے کی استطاعت بھی ہو، طاقت بھی ہو، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہو۔ اگر خود وہ غریب ہے اور بیمار ہو گیا تو پھر اسے فدیہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس جب ہے نہیں تو دے گا کہاں سے وہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے کیونکہ معذور ہے۔